اولیاء کو چھوڑ کر یہ حاضری مفتی عالم یہ سب تھے نا، یہ سب ضابطے کی پابندی کرتے تھے. تو ہوتا کیا تھا، ضابطے پر عمل کرتے کام ختم ہو جاتا. مگر اولیاء اللہ نے عموماً اور مہدی موعود نے خصوصاً کہا، فرمایا تب تک ضابطے کی پابندی کرتے رہو گے، تب تک صرف ضابطے کی پابندی کرتے رہو گے. آپ نے فرمایا رابطہ پیدا کرو. کیا فرمایا آپ نے؟ رابطہ پیدا کرو. تو کیا ہوگا؟ رابطہ رہ جائے گا اور رابطہ آگے بڑھ جائے گا، اور رابطے میں فرق پیدا ہو گیا تو رابطہ آپ کو اٹھا لے گا. تو اسی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ہم جو جاتے ہیں بزرگوں کی زیارت کے لیے، قبر کے پاس جاتے ہیں ضابطہ، قل هو اللہ احد درود شریف پڑھتے ہیں ضابطہ. میرے صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ذرا ارواح سے رابطہ بھی پیدا کرو. تو کیا ہوگا؟ ارے تم اگر قابل ہوں گے ان کو نفع پہنچاؤ گے، اور اگر نہیں تو ان سے تم کو فائدہ نہیں جائے گا. تو یہ بات کب پیدا ہو سکتی ہے؟ رابطے میں نہیں ہوتی. کیا ہوا اس میں؟ رابطہ ہو رہا ہے. رابطے سے بات نہیں ہوتی، تھوڑا سا یہاں رابطہ ہونا چاہیے. اور رابطے کے لیے کہو، اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود کے واسطے وسیلے سے اس مردے کو بخشش کرنا، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے، پکایا ہے، کھلایا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو ان کے صدقے سے ان تک اس کا ثواب پہنچا دے. تو دونوں میں فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت بڑا فرق ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رابطہ پیدا کرنا. نبوت ضابطے کی بات کہی، ضابطے کی بات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتا، صرف اتنا کہہ دیتا. بات میں بات نکل رہی ہے، یاد رکھو. اللہ صرف اتنا کہہ دیتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. بات ختم ہوئی تھی. میں اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اطاعت صرف اطاعت میں اور اطاعت مع محبت میں بہت بڑا فرق ہے. اس واسطے جب لوگ اطاعت کرنے والوں نے، اطاعت کا دعویٰ کرنے والوں نے جب کہا کہ رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے صاف پر کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. کیا ہوا؟ ضابطے کی بات نہیں ہے. نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، یہ اطاعت کی بات ہو گئی. محبت کی بات ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کی کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول سے رابطہ پیدا کرو. جب رسول سے رابطہ پیدا کریں گے تو اس سے محبت تمہاری پوری ہو سکتی ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ظاہری رسم کو، ظاہری عادتوں کو، طریقے کو، رواج کو اختیار مت کرو. ظاہر کے بغیر باطن تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. مگر صرف ظاہر تک گر جانا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اصل جو ہم کام کرتے ہیں وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، ایک آدمی کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، تشریف بیٹھتی ہے، اچھے الفاظ بولے، پھر چائے لاؤ، ٹھنڈا لاؤ. یہ سب ظاہر چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارا اصل مقصد نہ وہ کھلانا ہے نہ وہ پلانا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے تو اس کی روح کو، اس کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے. اللہ نے یہی کہتا ہے کہ نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ سب تم کر رہے ہو، میں دل میں یہ رکھو کہ وقت میں مجھے اور میرے رسول کو خوش کرنا چاہیے. یہ بات کب پیدا ہو سکتی ہے؟ رابطے سے یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ رابطے کے ساتھ ساتھ رابطے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. تو مرکزیت
رابطے کے لیے مہدی موعود نے فرمایا کہ مثل ما کتاب اللہ، وہ اتباع محمد رسول اللہ۔ رابطے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ بندہ عصر اور مغرب کے درمیان جو کہتا ہے جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے اس وقت تک تم کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پاس ذہنتا بھی ہے اور ہمارے پاس رابطہ بھی ہے کہ دونوں کو اختیار کرو گے تو آپ کو چیز مل سکتی ہے۔ ولایت میں دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، نبوت کی اتباع بھی کرنا پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رابطہ پہلے اپنے مرشد سے اور پھر اس کے بعد ان کے سلسلے سے ہوتے ہوئے جہاں تک مہدی اسلام کا جو بات تو مہدی اسلام سے آگے اللہ تک بات جاتی ہے، یہ رابطے کی بات ہے۔ رابطہ ہوگا تو رابطے کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ رابطے میں کمی واقع ہو گئی تو رابطے میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، کیا رابطہ بیکار کا بے روح ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا مرنے کے بعد کچھ پیسے ادا کر دینے سے نمازوں کا کفارہ ادا ہوگا، ادا ہو جائے گا؟ تو یہ ساتھ کفارہ کیا ہے؟ یہ آج کل کا برہمی ایشو ہے، آج کل کا برہمی ایشو سلجھتا ہوا مسئلہ بھی ہے، سلجھتا ہوا کوئلہ، اور لوگ بار بار اس سے پھوٹ مارتے ہیں، بجھنے ہی نہیں دیتے۔ آپ پھوٹ دینے بیٹھے تو کیا کرتے رہتے ہیں؟ پنکھا کرتے رہتے ہیں، تو چھوڑے نہیں بجھنا تو پنکھا کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ پنکھے تو چلتے رہتے ہیں، ہوا پہنچاتے ہیں تو ان کو سناتے رہتے ہیں۔ کائے تو اس لیے کہ ایک ایسی لکڑی ہے وہ کہ جس سے مرشدوں کو مار سکتے ہیں۔ It is a stick to beat مرشدین۔ ہر ایک کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کیا ہے وہی ساتھ کفارہ مرشدہ مانگتے رہتے ہیں، مرشدین مانگتے رہتے ہیں کہ تھا کہ ان کو دے دے تو بچ جاتا، ہمارا مردہ بچ جائے گا۔ افسوس کی بات ہے، اگر یاد رکھو اور اللہ کے واسطے واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو، نہیں دینا ہے مت دو۔ دیتے ہیں کس کے لیے؟ کس کے لیے دیتے ہیں؟ آپ اپنے مرحوم کو بچانا چاہو تو دو، نہیں بچانا چاہو تو مت دو۔ مر گیا مردود بس چھوڑ دو، نہ فاتحہ کرو، نہ درود کرو، نہ چوتھا کرو، نہ دسواں کرو، چھوڑو، دفن کر کے آگے ہو گیا جا، چھوڑ دو۔ لیکن جو شخص زندگی بھر آپ کو کھلایا دن رات ماں باپ محنت کر کے آپ کو اونچے مقام پر لائے اور اس کے مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں جا تو مر جا، کچھ بھی ہو جا، ہم تیرے واسطے کچھ بھی نہیں کرتے، کیا ان کا حق کچھ بھی تمہارے پر ہے یا نہیں ہے؟ ارے زندہ رہتے تم نہ دیتے، تمہارے بھائی کھلا دیتے، کچھ نہیں ہے فقیر ہو جاتا تو قوم کھلا دیتی، پر جب مرنے کے بعد جب وہ عمل نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ کتنا زیادہ گستاخ ہے تمہاری دعاؤں کا، تمہارے اشارے ثواب کا، اور تم اس وقت اگر اس کی مدد نہیں کرو گے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ فرماتے ہیں آدمی جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، جب دن ختم عمل ہوں، جب اس کا عمل ختم ہو گیا تو وہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ ان کا جو زندے ہے، کوئی بھی آ کر کچھ پاتا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ثواب بخشے گا، اس کے لیے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ جا رہے تھے فرمایا کہ دو قبریں کس کی ہے، یہاں عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا فلاں کی ہے، آپ نے ایک ڈالی توڑی، دو ٹکڑے کیے اور پھر اس کو قبر پر لگایا، اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، استغفار کے لیے فرمایا، پھر اس کے بعد کہا جب تک یہ ڈالیاں ہری رہیں گی ان پر عذاب موقوف ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا دوسرے بھی کرتے ہیں تو اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب کو موقوف رکھتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں؟ رشتے داری دوستی ہے تو کیسا زندگی کی حد تک اس کے بعد اس کا کچھ ادا کرنا نہیں ہے؟ ایسا ہوتا تو اللہ یہ کبھی نہ کرنا تھا۔ تو سورہ کا تو انسان ہو گیا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اللہم صلو علیہ وسلم تسلیما، رسول پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ہم کیوں سلام بھیجتے ہیں؟
اللہ کا جو احسان رسول اللہ کے ذریعے سے ہوا، اللہ نے فرمایا میں نے تم پر رسول کے ذریعے احسان کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر احسان ہے، رسول نہ آئے ہوتے تو ہم خدا کو نہ جانتے. ہم خدا کو آج جانتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے. قرآن ہم پڑھتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے. دین ملا، ایمان ملا، فیض ملا، ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے تو وہ رسول کے ذریعے سے ہوا. تو کیا جو رسول ہم پر اتنے احسان کیا، ہم اپنی زبان سے سچے دل کے ساتھ کیا ضرور ان پر نہیں پڑھ سکتے؟ اب جو لوگ نہیں، اور جو لوگ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں، رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں، تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑے گناہ کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. تینوں کام بشر، تینوں بشر سارے شر، تینوں بشر ہیں بشر بشر ہے انہیں. اور پتا نہیں کہ ان کے ماں باپ کون تھے، انہوں کیا کرے تھے، انہیں شر بشر تو آگے پتا نہیں خیر کے ساتھ تھے یا شر کے ساتھ تھے. ہم صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا، رسول کو تو ہم بشر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کو ہم نور خدا مانتے ہیں. رسول اللہ کو ہم نور خدا مانتے ہیں. شکل بشریت کی، لفافہ بشریت کا. لفافے کو کیا دیکھتے ہو؟ لفافے کے اندر جو مضمون ہے اس کو دیکھو تو معلوم یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کرنٹ کو وہ سلویٹ کے یا پلاسٹک کے وائر میں رکھا ہے، اس لیے ہاتھ لگا سکتے ہیں. اگر رسول اللہ نور کی شکل میں آتے تو کوئی بھی رسول کے ہاتھ پر نہ بیعت کر سکتا تھا، تو رسول کو دیکھ سکتا تھا، نہ ہاتھ لگا سکتا تھا. اللہ نے کہا یہ نور ہے، یہ ایسا نور ہے تو ساری دنیا کو منور کرے گا. ارے نور تو موجودگی میں کرتا ہے، پر یہ ایسا نور ہے جو جاننے کے بعد بھی منور کر رہا ہے. سب لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا، قریب آنا تھا، سننا تھا، دیکھنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دو رہا ہوں میں تو ویسا ہی ہے، مثال دو رہا ہوں کہ بشر کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو بھیجا تاکہ بندے قریب ہو جائیں. سورج میں روشنی آئی ہے تو رسول کے نور سے آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں. دن کے 12 بجے دیکھ سکتے ہیں آپ. جب رسول کے نور سے جو پرتو پڑا ہے تو سورج روشن ہوا، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. ذرا نزدیک آ گیا دوپہر میں تو آپ تڑپ جاتے ہیں. تو وہ اس سے زیادہ بلکہ وہ جس سے محفوظ ہوا ہے وہ ہستی جب سامنے آ جاتی تو کس کی مجال تھی کہ رسول کے سامنے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ نے بشر کی شکل میں اس نور کو بھیجا ہے. ان کو بشر مت سمجھو، پر ہے نا کچھ فرقے ایسے ہیں اور ان کے کچھ ایجنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح کے بشر ہیں. خبردار، ایسا تصور بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ سب شریعت کی طرف آئیں گے. وہ بزرگان جو بولتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی بولے، تو یہ بزرگ بھی بولتے ہیں تو کھانے کی نیت سے، لینے کی نیت سے نہیں بولتے. دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے تو چھوڑ چاہتا. مگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت یہ ہے، دین یہ ہے کہ تم ان کا حق ادا کرو اور ان سے زندگی میں جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں، جو قضا روزے ہو گئے ہیں تو تم تو ادا نہیں کر سکتے، اس کا معاوضہ کچھ ادا کر دو. اس کے لیے شریعت کہتی ہے اگر تم بچانا چاہتے ہو ان کو تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک صدقہ فطر 2.25 kg گیہوں، 2.25 سیر گیہوں یا 2 kg گیہوں ہر نماز کے لیے. زندگی میں کتنے، ایک دن میں رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں 5 مطلب 6، کیونکہ ذکر بھی واجب ہے. تو ایک دن اور رات میں 6 نمازیں. تو اندازہ لگاؤ
کہ ایک آدمی مر گیا 60 70 80 سال گیا, آخر کے سال 2 سال تو بستر کے رہا, کچھ نہیں کر سکا, پتہ نہیں نمازیں کتنی ہوئی ہیں. وہ آدمی کا انتقال ہوا, اس پر کئی سال کے مہینوں کے نمازیں بھی ہیں اور روزے بھی چھٹے ہوئے ہیں. تو ایک نماز کے لیے شریعت کیا کہتی ہے, ایک فطرہ کی جو قیمت ہے اتنا ایک نماز کی ہے. تو دن اور رات میں 6 نمازیں, تو ایک فطرہ آج کتنے کا ہوا؟ آج کی قیمت میں 2 کے جی گہوں 50 روپے, ایک 6 نمازوں کے ایک ہی نماز ایک دن کے پہلے 300 روپے برابر. اب اس کا حساب لگاؤ کہ اس سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں امریکہ کی دولت دیے بھی تو اس کا ادا ہونے کے لیے ادا نہیں ہو سکتا. اور ایک روزے کے لیے بھی وہی ہے, کتنے روزے گئے تو کتنی نمازیں قضا ہوئی. یہ میرا حکم ہے, کس کا حکم ہے؟ کرنا چاہیے. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو ابھی حال میں ایک فتویٰ آیا ہے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. سوال یہ ہے, مرحوم کے نماز اور روزوں کے فدیے کے احکام مفصل بیان فرمائیں. یہ سیاست پر بات ہے. زیر نگرانی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ, 4 صفحے پر 2-4 دن پہلے کی بات ہے. پہلی اگست کو یہ آیا ہوا ہے. تو سوال کریں گے مرحوم کے نماز اور روزوں کے فدیے کے احکام مفصل بیان فرمائیں. تو مجھے سب جواب دیتے ہیں, شرعاً مرحوم کی فوت شدہ نمازوں میں سے ہر ایک نماز, ہر نماز اور وتر اور ہر روزے کے بدلے نصف سا گہوں جو صدقہ فطر کی مقدار ہے صدقہ کیا جائے. ہر نماز اور وتر کے میت یہ تو دینا ضروری ہوا. اگر دیکھو کتنی آسانی ہے شریعت میں, میت اگر مالدہ نہیں ہے تو اس کے وارث کو چاہیے کہ نصف سا گہوں ایک نماز یا ایک روزے کے معاوضے میں فقیر کو دے دے. پھر فقیر اس گہوں کو وارث کو دے دے. پھر یہ وارث اس گہوں کو دوسری نماز یا روزے کی نیت کرتے ہوئے فقیر کو دے دے. پھر وہ فقیر اس کو واپس کر دے, ہدیہ دے دے. تو اسی طرح لین دین کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی پوری